کو شہید کیا، کس کے لیے، کس کے نام پر، کس وجہ سے؟ پھر ان کے بھائی کو شہید کیا، پھر جناب عمار ابن یاسر وہ سخت صدمے میں تھے، پھر ان کو مار رہے، پھر ان کو مجبور کیا کلمات کفر کہنے کے لیے، ان کے منہ سے نکل گئے، انہوں نے ایسے کلمات کہہ دیے جو معاذ اللہ کفریات تھے۔ اب اتنا زد و کوف ہوا، تکلیف دی، بول دیا انہوں نے، لوگ دوڑے گئے نبی کریم کی بارگاہ میں، عمار تو معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ بات بتانے والے نے تو بات بتا دی، پر جو جواب آیا وہ بڑا نرالا تھا کہ حضور اس نے کفر کیا ہے۔ محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے۔ فرمایا ایمان تو اس کے خون کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے لہو کے اندر، جسم کے اندر سرایت کر گیا ہے ایمان، اور جس کے سینے میں، گوشت میں، لہو میں سرایت کر جائے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجبوراً یہ کہا تھا، پھر وہ خود دوڑے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا حال کر دیا کہ میرے منہ سے کلمات نکل گئے۔ محبوب فرمانے لگے تو کلمات کی چھوڑ، دل کی بتا، دل کی بتا، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج ہے، کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہہ دیے تو حرج ہے۔ جب سورج کی کرنیں چمکی، قربان جائیں کیا نظارہ ہوگا۔ لبیک لبیک کی صدا آ رہی ہے، دیکھ کون رہے ہیں؟ مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اس لشکر حسن کو لے کر، اس نور بھرے قافلے کو لے کے، یہ کون ہیں جو حضور کے ساتھ سارے نکلے ہیں؟ یہ کون ہیں سارے؟ یہ وہ فیروز بخت سعادت مند لوگ ہیں کہ ان میں سے جس نے ایک دفعہ بھی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور پھر خاتمہ بالخیر بالایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ولی اگر 60 سال بھی سارا دن روزہ رکھے، ساری رات نفل پڑھے، ہر برائی سے بچے، لیکن پھر بھی کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابی زیارت سے بنتا ہے، ولی عبادت سے بنتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ سارے صحابہ کون ہیں؟ الصحابہ النجوم، یہ حضور کی چاروں جانب یہ چمک رہے ہیں، انہیں خود میرے نبی پاک نے ستارے فرمایا ہے۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں بھلا مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ موقع تھا، 9 ذی الحج، میدان عرفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور پھر کچھ توقف کے بعد حضور کے لیے اونٹنی پر کجاوا سجایا گیا۔ حضور اپنی کسوا نامی اونٹنی پر سوار ہوئے، میرے محبوب نے خطبہ دینے کا ارادہ فرمایا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، مکمل ہو گیا دین، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ اس آیت نے بتا دیا کہ حضور آخری نبی ہیں، دین مکمل ہو گیا، اب کسی اور پیغمبر کی، رسول کی، دین کی، کتاب کی ضرورت باقی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں، قرآن پاک نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، نعمتیں مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، یہ میری رضا ہے، یہ دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی مخلوق کی خدمت کرے، ساری زندگی رستوں سے کانٹے اٹھائے، ساری زندگی خیر کا کام کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، لیکن اگر مسلمان نہیں نا، اگر کلمہ نہیں نہ پڑھتا،
تو اس کی ساری عمر کی خیر بھی کسی کام کی نہیں، اس لیے کہ رب فرماتا ہے جڑ دین اسلام ہے، جڑ ہوگی تو پھر شاخیں قبول کی جائیں گی نا۔ تو اگر جڑ ہی سرے سے نہیں ہے تو خیر کرنے کا معنی، کچھ لوگ کفار کی مشرکین کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب بلے بلے اتنے ویلفیئر کام ہو رہے ہیں، تو یاد رکھو سب سے ضروری جڑ ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے منافقین، مشرکین اور کفار کے اعمال کی بنیاد اس طرح کی بتائی ہے کہ جس طرح پتھر پر تھوڑی گرد پڑ جائے، ذرا ہوا کا جھونکا ہے یا بارش آئے تو پتھر صاف کا صاف ہو جاتا ہے۔ ان کے اعمال اس طرح کے ہیں۔ اس خیر کا کیا مطلب کہ جس خیر میں ایمان ہی شامل نہیں؟ جب تک بندہ مومن نہ ہو اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا دین مکمل ہو گیا۔ او میرے بھائیو، خدا را سوچو، کوئی شے مکمل نہیں دنیا میں، کوئی شے۔ کروڑوں کا مکان بنا لو پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص نکل ہی آتا ہے۔ کوئی دنیا میں شے مکمل ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شے مکمل ہے تو وہ مدینے والے رسول کا دین مکمل ہے۔ مکمل، جب ہم کہتے ہیں نا مکمل دین، تو لوگ سمجھتے ہیں تو شاید سادی سی بات ہے۔ یہ وہ والی بات ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، بخاری میں موجود ہے، ایک بہت بڑا یہودیوں کا عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، یہ جو تم پر آیت نازل ہوئی ہے نا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ اگر ہم پر نازل ہوتی نا تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہوتی ہم نے ہر سال اسی دن کو عید بنا لینا تھا کہ دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، ہم تو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہم پر بھی بڑا فضل ہے، جس دن آیت نازل ہوئی تھی عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا، ایک نہیں دو عیدیں تھیں مسلمانوں کی، دو عیدیں تھیں مسلمانوں کی، دو۔ عزیز بھائی، دین مکمل اللہ نے دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک مقام پہ اس کا ذکر بھی کر دیا۔ جب ان سے کسی یہودی نے کہا نا یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم عید مناتے، تو فرمایا تم ایک مناتے نا، ہماری دو تھیں اس دن۔ جمعہ بھی تو مسلمانوں کی عید کا دن ہے نا۔ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو کہتے ہیں اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں، اور وہ بھی صرف پریشانی انہیں عید میلاد النبی والے دن ہوتی ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہر جمعہ بھی عید ہے، خود حضور نے فرمایا، لیکن وہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں عیدیں صرف دو ہی ہیں۔ بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی معروف عیدیں دو ہیں، اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جس کو یوم عید کہا جائے وہ عیدیں دو ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا۔ یہ جو واعظ و نصیحت ہے نا، خطبہ، تقریر، یہ دنیا کر رہی ہے، کرتی رہے گی، کرتی چلی آئے گی، اور اس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ خیر کی بات کرنے والے کو حضور نے دعا دی۔ محبوب فرمانے لگے اللہ جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے پہنچائے اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ یہ ابلاغ دین بہت بڑی بات ہے اگر کوئی خلوص نیت سے کرے۔ لیکن کائنات ارضی میں وہ جو حضور کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، وہ دستور ہے، وہ منشور ہے۔ انسانی حقوق پر اس سے بڑا چارٹر نہ پہلے کبھی تھا نہ قیامت تک دوبارہ بن سکتا ہے۔ اس کو خطبہ حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو مطلب یہ کہ حضور نے یہی آخری حج کیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس خطبے کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرے نبی پاک نے وصال ظاہری فرمایا، اور اس خطبے کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شروع کہاں سے فرمایا؟ یہ خطبہ دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔ انسان دنیا میں ملتا بھی ہے، جدا بھی ہوتا ہے۔ یہ جو جدائی کا وقت ہوتا ہے نا، جدائی کا، شاید بڑی سوچ سمجھ کے کہا تھا حضرت میاں صاحب نے، بڑی غور کر کے انہوں نے کہا تھا کہ دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے روڑ جاوے۔ آپ میدان میں درخت لگاتے ہیں تو کبھی پھل گرتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، اٹھا لیتے ہیں۔ اگر دریا کے کنارے ہو تو وہ تو دریا میں گرے گا اور روڑ جائے گا، چلا گیا، بہہ گیا۔ فرمانے لگے دریا کنڈے روخ نہ لائیے،
ਜੋ ਆਵੇ ਰੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਨਾ ਯਾਰੀ ਲਾਈਏ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ करे टुर जावे वो तो चला जाता है। ये खुतबा शुरू कहाँ से हो रहा है? यानी अभी आगाज कलाम है, बात आगे आएगी। आगाज कलाम है। मैं कह चुका हूं वली शायद इबादत करके बने, तकवा इख्तियार करके बने। वली अल्लाह की हराम करदा हर शय से इज्तनाब करके बने। वो जिसमें शुबा है उससे भी बचे तो फिर वली बने। लेकिन सहाबी तो हुजूर की ज़ियारत से बनता है ना, नबी पाक की ज़ियारत से बनता है। और सहाबा तो वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। वो तो इस तरह का माहौल था कि नबी पाक ने फरमाया हजरत अबू हुरैरा से यहीं बैठे रहते हो, थोड़ा जरा कभी कोई काम भी कर लिया करो। वक्फे से मिलने से मोहब्बत भी बढ़ती है। तो हजरत अबू हुरैरा उठे और सुतून के पीछे से होकर वापस आ गए। फरमाया आ गए हो? अर्ज की हुजूर दिल ही नहीं लगता तो जाएं कहाँ। वो जो हुजूर से आके कहते थे ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सोबान बिन मालिक, हुजूर ने फरमाया परेशान परेशान दिखाई देते हो। कहा या रसूल अल्लाह एक बात परेशान करती है। कहा वो क्या? अर्ज की हुजूर दिल बेचैन होता है तो ज़ियारत को आ जाता हूं। आज एक अजीब ख्याल आया, अजीब ख्याल आया और उसने अजीब रंग तबीयत में भर दिया है। फरमाया तुम्हें क्या ख्याल आया? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ख्याल आया है कि सोबान है, तू हुजूर का गुलाम है, जन्नत तो हुजूर के सदके मिलेगी। लेकिन यह है कि हुजूर तो होंगे ना नबियों के साथ, तुझे मिलेगी पर मिलेगी तो गुलामों के मोहल्ले में ना। दिल में ख्याल आया कि वहां ज़ियारत भी होगी कि नहीं। ओ जन्नत मेरे किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, ज़ियारत भी होगी कि नहीं। हुजूर की बारगाह में जब हजरत सोबान ने अर्ज की तो रब करीम ने फरमाया महबूब जो तेरी और तेरे रब की इताअत करे ना, उलाइका अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। फरमाया उनको अल्लाह नबियों के, सिद्दीकीन के, शुहदा और सालिहीन के साथ ही जन्नत में इकट्ठा फरमाएगा। वो इकट्ठे रहे। तो जिनको तो जन्नत में भी हुजूर की ज़ियारत के बगैर चैन नहीं था, उनको हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा शुरू करते वक्त पहला जुमला पता क्या कहा? हुजूर ऊंटनी पे हैं, एहराम बांधा हुआ है, 1,40,000 कमोबेश गुलाम सामने खड़े, अरफात का मैदान। महबूब फरमाने लगे पहला जुमला, जो दर्द वाले थे वो तड़प गए, ये सारे दर्द वाले थे लेकिन कुछ ज्यादा मिजाज शनास थे। महबूब ने पहला जुमला कहा, हुजूर फरमाने लगे लोगों जिस तरह आज इकट्ठे हुए हैं शायद इसके बाद दोबारा हम इकट्ठे ना हो। पहला ऐलान ही कर दिया कि ये तुम्हारे साथ जो आज खुतबा है ना, इसमें इशारा दे दिया कि दोबारा नहीं जमा होगे, अगला हज नहीं करना, बस खत्म हुई बात। ये आखिरी पहली बात ही हुजूर ने ये बयान। अब वो इतने दिल नरम हो गए हुजूर की बात सुन के, आंखों में आंसू इस तरह आ गए, तबीयत का मिलान इतना बढ़ गया कि हर एक का दिल कशकोल बन गया। हर तरफ से आहें और सिसकियां हैं कि हुजूर के वो जुमले यूं सहाबा ले रहे थे जब आपसे कोई कह दे कि भाई बस भाई ये वक्त बस आखिरी मुलाकात का है, तो फिर उन्होंने वो तो हुजूर की हर बात ही तवज्जो से सुनते थे, पर यहां जो अंदाज बन गया वो अनोखा बन गया। फरमाया शायद दोबारा मुलाकात ना हो। फिर मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह तुम्हारे लिए ये शहर हुर्मत वाला है, मक्का हुर्मत वाला है ना, एक नेकी करो तो मक्के में 1,00,000 का सवाब, हरम मक्का में एक गुनाह करो तो वो भी 1,00,000 लिखा जाता है, हुर्मत वाला है, बड़ी इज्जत वाला है। फरमाया जिस तरह ये घर इज्जत वाला है काबा, जिस तरह ये शहर इज्जत वाला है, फरमाया जिस तरह आज का दिन हुर्मत वाला है। मुसलमानों मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, इसी तरह मैंने तुम सब पर एक दूसरे के माल और इज्जत को हुर्मत वाला कर दिया है। और सहाबा को ना हुजूर ने पहले ये सबक पूरा
حضور نے پوچھا، یہ بھی ذرا کمال ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضور نے صحابہ سے پوچھا 9 ذی الحج ہے، جمعے کا دن ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن نا آپ جمعہ پڑھنے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ آج کون سا دن ہے، تو آپ کہیں گے جناب جمعہ ہے، عجیب آدمی ہے، جمعہ پڑھا رہے ہو. لیکن جو صحابہ کا انداز ہے وہ اور ہے. حضور نے پوچھا آج یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ ادب ہے، یہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سارے صرف عقل والے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے گرتے پڑتے ہیں، کہتے ہیں جی بات آتی ہو تو بتانی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی جی، بندہ بولے ہی نا، یہ کیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دھارا ادب کچھ اور ہوتا ہے، انہیں ڈھیروں باتیں بھی آتی ہوں تو ہر جگہ بات کرنے کی نہیں ہوتی، سب جگہ کہانیاں سنانے کی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ قربان جائیں بھیا کو زبان ہو کے کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے، ہمیں کیا پتا. پوچھا کسی نے، لکھا ہے صوفیاء نے، کسی نے پوچھا اوے تمہیں پتہ نہیں، کہنے لگے چپ کر، ہمیں کیا پتا کون سا مہینہ ہے. تو حضور نے فرمایا آج تاریخ کون سی ہے؟ بھائی صاحب کو پتا تھا نا 9 ذی الحج کو یہ حج ہوتا ہے، کون سی تاریخ ہے؟ کہا واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. قربان جائیں. حضور نے پوچھا دن کون سا ہے؟ سب کو پتا ہے جمعہ ہے. کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اور اللہ کا. وہ صحابہ بتا کیوں نہیں رہے؟ تو اہل محبت کہتے ہیں صحابہ کا جواب یہ تھا ہمیں کوئی مہینوں سے غرض ہے، ہمیں کوئی دن سے غرض ہے، ہمیں کوئی تاریخ سے غرض ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، ہمیں تو محبوب سے غرض ہے. مہینہ تھا ذی الحج کا، اگر حضور کہہ دیتے ذی الحج نہیں ذی قعدہ ہے تو ہم نے ذی قعدہ بنا لینا تھا. تاریخ تھی 9، اگر حضور فرما دیتے 11 ہے تو ہم نے 11 ہی بنا لینی تھی. دن تھا جمعے کا، اگر حضور کہتے پیر ہے تو ہمیں کیا لگے، ہمیں تو محبوب کی رضا چاہیے. آپ دیکھیں نا ایک صحابی کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو حضور نے فرمایا یا ذوالیدین، او لمبے ہاتھوں والے. ان سے کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو کہتے میرا نام ہے 2 ہاتھوں والا. او بھائی میرے بھی 2 ہیں، تم کیوں 2 ہاتھوں والا؟ کہنے لگے یہ نہیں مجھے پتا، مجھے نبی پاک نے کہا 2 ہاتھوں والا. تو ٹھیک ہو گئی جو حضور نے نام رکھ دیا. تو حضور سید عالم نے پوچھا، پھر حضور نے حرمت یاد کرائی، فرمایا یاد رکھو یہ دن بھی بڑی عزت والا ہے، جمعے کا ہے، یہ مہینہ بھی بڑی حرمت والا ہے، ذی الحج کا ہے، یہ تاریخ بھی بڑی حرمت والی ہے. لیکن فرمایا جس طرح اس دن کی، اس شہر کی، اس مہینے کی تم نے عزت کرنی ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے مال کا، ایک دوسرے کی عزت کا تم نے پاس کرنا. مسلمان بھائیوں خدا را یہ حضور کہہ رہے ہیں یار، نبی پاک نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مرتبہ ہے، لیکن فرمایا میرے مومن کی عزت رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. فرمایا اے ایمان والو، احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کو کہیں باطل نہ کر لینا. اپنے صدقات باطل نہ کرو، احسان جتا کر، ایذا دے کر، تکلیف دے کر. لوگ جب کسی غریب آدمی کو کچھ دینے کے بعد احسان جتلا رہے ہوتے ہیں اور اس پر اپنی نیکیاں گنوا رہے ہوتے ہیں اور وہ بغیر کسی ٹھہراؤ کے بولتے چلے جاتے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مجبور، تنگ دست اور غریب آدمی پر کیا گزرتی ہے. اس کا دل کن بے چینیوں، بے قراریوں اور پریشانیوں